غسل جنابت کا مسئلہ ہے کہ رات کے وقت اگر انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے، صبح ہونے سے پہلے غسل جنابت کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت کیے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر رات کو غسل کیے بغیر سو جائیں گے اور آپ بیدار نہیں ہو سکتے تو غسل کیے بغیر سونا جائز نہیں ہے۔ پہلے غسل جنابت انجام دیں، اس کے بعد سو جائیں تاکہ اگلے دن صبح کو روزہ صحیح ہو جائے۔ اگر رات کو پانی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، مثلا پانی وغیرہ نہیں ہے، تو صبح ہونے سے پہلے کم از کم غسل جنابت کے بدلے تیمم کرنا چاہیے تاکہ صبح کو آپ روزہ رکھ سکیں، اور جب پانی میسر ہو جائے تو غسل جو ہے انجام دے سکیں۔ ابھی روزہ رکھنے کے بعد مثلا عموماً لوگ صبح سو جاتے ہیں، تو صبح کو اگر مثلا یا دن کے وقت دوپہر کا قیلولہ کرتے ہیں، قیلولہ مستحب ہے کہ دوپہر کے وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، وہ ادھر اگر مثلا جنوب ہو جائے، غسل جنابت واجب ہو جائے تو پھر روزے پہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ جنابت ہو جائے تو کہیں کہ اب روزہ کیا ہو، روزے کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس جنابت کا روزے سے خاص تعلق نہیں ہے، اس جنابت کا تعلق ہے جو رات کو ہو جائے، صبح سے پہلے غسل واجب ہے۔ دن کے وقت اگر جنوب ہو جائے آپ کے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ نماز کے لیے غسل واجب ہے، تو وہاں دن کے وقت نماز پڑھنی غسل واجب ہے۔ دن میں کسی بھی وقت آپ غسل جنابت انجام دے صحیح ہے، آپ کا روزہ ڈسٹرب نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد غسل جنابت انجام دینی چاہیے۔ یہ مستحب ہے۔ اگر امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جسم آلودہ ہو جاتا ہے، لہذا فوراً پانی سے نہانا چاہیے تاکہ انسان پاکیزگی کی حالت میں آ جائے۔ روزے پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن وہ جو آپ کو خدا متعال کی طرف سے جو عبادت کی صورت میں ثواب وہ جو ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی، لہذا بہتر ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ جنوب ہو چکا ہو تو جا کے غسل جنابت انجام دے۔ یہ نہ سوچیں کہ دن کو جنوب ہو گیا میرا روزہ باطل نہیں ہوگا، ہاتھ کٹ گیا خون نکلا روزہ باطل، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی خون نکلا وضو باطل، خون کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، خون کا نماز سے تعلق ہے نہ وضو سے۔ وضو کرنے کے بعد خون نکلا وضو باطل نہیں ہے۔ نماز کے لیے کیونکہ جسم کا پاک ہونا واجب ہے تو خون کو دھونا چاہیے، اگر کپڑے پہ لگا کپڑے کا پاک کرنا مثلا واجب ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے چاہیے کہ اگر دن کے وقت جنوب ہو جائے تو غسل کریں کسی بھی وقت، جب بھی آپ مثلا نماز پڑھیں، ورنہ جتنا جلدی ہو سکے بہتر ہے۔ بعض جو ہیں مقامات پر بعض افراد کے لیے وہ جو روزے قضا ہو چکے ہیں ان کی قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔ ان میں سے سر فہرست کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے، اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ جب عاقل ہو جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے آ گئی اور وہ دیوانگی سے نکل آیا، اب اس کی عقل کام کرتی ہے۔ مثلا جنون ادواری میں ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے دورہ ہوتا ہے، ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ مجنون ہو جاتا ہے، پھر ایک ٹائم اس کا جنون ختم ہو جائے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیوانہ عاقل ہو جائے تو واجب نہیں کہ ان روزوں کی قضا بجا لائی جو دیوانگی میں اس نے نہیں رکھے ہیں۔ مثلا ایک دن روزہ نہیں رکھا، ایک دن وہ پاگل تھا، اگلے دن وہ ٹھیک ہو گیا، تو جو ہے دیوانگی کی حالت میں روزہ نہیں رکھا ہے اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ اور بالغ ہو جانے کے بعد نابالغ سالوں کے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں ہے، جب تک نابالغ ہے مرفوع القلم ہے، روزے واجب نہیں ہے، لہذا قضا بھی نہیں ہے۔ اور جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے، ایک کافر، بہت سارے کفار مسلمان ہو جاتے ہیں، خصوصاً ماہ مبارک محرم میں، خصوصاً 40 کے ایام میں بہت سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، شیعہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جی آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں میڈیا پہ الحمدللہ بہت زیادہ اس کا اعداد و شمار زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اگر مثلا ایک کافر جو مسلمان نہ ہو، مثلا اہل کتاب بھی صحیح، کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو کفر کی حالت میں جو جتنے روزے نہیں رکھے قضا واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کی طرح کافروں پہ روزے واجب نہ ہوں، بچوں پہ تو واجب نہیں ہے، کفار پہ واجب ہے، لیکن کفر کی حالت میں روزے صحیح نہیں ہے۔
تو ابھی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر کفر کی حالت میں جو روزے نہیں رکھے ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اگر انسان بے ہوش رہا ہو، مثلا کوما میں انسان چلا جاتا ہے، کوئی اسے ہوش و حواس اس کا نہیں رہتا، تو ہوش و حواس میں آ جانے کے بعد بے ہوشی اور کوما کے دوران جو روزے اس سے فوت ہوئے ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور مثلا یا کسی اہل سنت جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے، مکتب تشیع میں جو ہے آ جاتا ہے، انہوں نے اپنے مسلک کے مطابق، اپنی فقہ کے مطابق روزے رکھے ہیں، تو مکتب تشیع میں آنے کے بعد ان کی قضا واجب نہیں ہے، وہ اپنے مسلک کے مطابق رکھے وہ صحیح ہے۔ اور اب جو ہے مسلک شیعہ میں آنے کے بعد اس مسلک کے فقہ کے مطابق روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں میں، اور یا کسی خاتون نے حیض یا نفاس کی حالت وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو، اگر اتنا زمانہ گزرنے سے پہلے مر جائے جن میں وہ ان روزوں کی قضا رکھ سکے تو ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ مثلا اسی مہینے میں مبارک رمضان میں مثلا وہ خاتون جو ہیں جنہوں نے حیض و نفاس کے روزے نہیں رکھے فوت ہو جائے تو قضا واجب نہیں ہے۔ اگر اسے فرصت ملے تو پھر قضا واجب۔ اسی طرح وہ بیمار جسے فرصت نہ ملے، ٹھیک ہونے کے بعد روزہ رکھنے کی فرصت نہ ملی اسے، تو پھر وہ گزشتہ روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ بعض مقامات پر روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، وہ روزے جو انسان نے مست ہونے کی صورت میں نہیں رکھا، مستی میں پتہ نہیں چلا روزہ نہیں رکھا اس نے، جب وہ ہوش میں آ جائے قضا واجب ہے۔ تو یہ مستی اور چیز ہے، بے ہوشی اور چیز ہے، دیوانگی اور چیز، ان میں یہ فرق ہے۔ اگر کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے اور دوبارہ مسلمان ہو جائے تو واجب ہے کہ ان روزوں کی قضا بجا رہا ہے جب وہ مرتد تھا، اور اس حکم میں مرتد فطری اور ملی دونوں ہیں۔ مثلا وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو گیا، پہلے مسلمان تھا کافر ہو گیا دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو ارتداد کی حالت میں جتنے روزے نہیں رکھے ہیں، مثلا خدا نخواستہ اگر رمضان میں کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کم و بیش اظہار کرتے ہیں بعض لوگ کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کچھ اس طرح سے، تو اگر پتہ چلے آپ کو مثلا ابھی وہ جو ہے پشیمان ہو جاتا ہے، واپس اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ارتداد کی حالت میں جو روزے نہیں رکھے ان کی قضا اس کے اوپر واجب ہے۔ وہ روزے جو سفر میں قصر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں ان کی قضا واجب ہے، کہ جب وہ اپنے وطن آ جائے، اپنے یا جہاں پہ اس نے اپنے لیے رہائش کا انتخاب کیا ہے وہاں جب رہنا ہو، پھر ان روزوں کی قضا واجب ہے بجا لائے۔ وہ روزے جسے ایک اہل سنت نے نہیں رکھا، شیعہ ہونے کے بعد واجب ہے کہ اس کی قضا بجا لائے، تو یہ وہ گزشتہ مسئلہ، اور اس نے رکھا تھا اب شیعہ ہو چکا ہے تو قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اپنے مسلک کے مطابق رکھا، ابھی اس نے نہیں رکھا بہت سارے روزے، جب مثلا سنی مذہب تھا نہیں رکھا، اب مثلا شیعہ مسلک اختیار کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اب وہ روزے معاف ہو جائیں جو نہیں رکھے ہیں، شیعہ ہونے کے بعد بھی ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ کسی خاتون نے حیض و نفاس کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے، واجب ہے کہ عذر برطرف ہونے کے بعد فرصت ملنے کی صورت میں ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، یعنی زندگی کو فرصت ملے، ایسا نہ ہو کام کاج میں کسی کو فرصت نہیں ملتی ہے، مثلا ہے کہ اتنی زندگی اسے مل جائے کہ روزوں کی قضا رکھ سکیں، واجب ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا رکھ لے۔ جس نے یوم الشک روزہ رکھا ہے، معلوم نہ ہو کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا مثلا جو ہے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، پتہ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے کیونکہ واجب نہیں ہے، یوم الشک روزہ رکھنا واجب نہیں، رکھے گا بھی تو آپ نے کسی مستحب روزے کی نیت کرنی ہے، کسی قضا روزے کی آپ نے نیت کرنی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اگر چاند ثابت ہو جائے تو وہ روزہ جو ہے وہ رمضان میں خود بہت کنورٹ ہو جاتا ہے، نہیں رکھا ابھی کسی نے بعد میں پتہ چلا کہ رمضان کی پہلی تھی تو اس کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتے ہوئے کہ عید الفطر کا دن روزہ نہ رکھے، بعد میں پتہ چلا کہ نہ عید کا دن نہیں تھا، تو اس دن کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے۔